جی ہمارے مسلم معاشرے میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک طبقہ جو کہ بے دین ہے یا دنیا دار ان کو کہہ لیں، دنیا دار ہیں، سیکولر ہیں، لبرل ہیں، اور دوسرا طبقہ ہمارا مذہبی طبقہ ہے۔ ان دونوں طبقات میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اور وہ دوڑ فیمس ہونے کی ہے، مشہور ہونے کی ہے لوگوں میں، اور اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے میدان میں ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ اس کے فالورز جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں۔ وہ اس تگوداؤں میں تو لگا ہوا ہے، لیکن ان دونوں طبقات کو، ان نادانوں کو اتنا علم نہیں ہے کہ ہم اس فیمس ہونے کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ تو میں تھوڑی سی روشنی ان کے اوپر جو ہے وہ ڈالوں گا۔ پہلا طبقہ جو کہ لبرل کا ہے، سیکولر کا ہے یا دنیا دار لوگوں کا ہے، ان میں سے بالخصوص نوجوان طبقہ، لڑکے اور لڑکیاں، بچے اور بچیاں، جو فیمس ہونے کے چکر میں اپنی عزت بھی داؤ پہ لگا دیتی ہیں۔ ناچ گانا، ڈانس، فحاشی، اریانی، ٹک ٹاک اور اسی طرح کی دیگر بہت ساری ویڈیوز جو وہ بناتی ہیں صرف فیمس ہونے کے چکر میں کہ ہم لوگوں میں مشہور ہو جائیں، اور انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ ہمارے چاہنے والے، ہمیں جاننے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ جبکہ اس طبقے کو اتنا علم نہیں ہے کہ آپ دنیا میں تو صرف اس مشہوری کو حاصل کر سکتے ہیں، آپ دنیا میں فیمس ہو سکتے ہیں، آپ کی دنیا میں چاہنے والے تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو سبسکرائب کریں گے، آپ کو چاہیں گے، آپ کے چینل کو دیکھیں گے اور آپ سے والہانہ محبت کا اظہار کریں گے۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں چونکہ اپنی عزت داؤ پر لگا رہے ہیں اور فحاشی اور اریانی کو فروغ دے رہے ہیں، تو کوئی گارنٹی نہیں ہے ان کی کہ یہ دنیا میں چاہنے والے آخرت میں ان کے کام آ جائیں، ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو دنیا میں اپنے ٹائم کو بھی یہ ویسٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی برباد کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حیا کا سبق دیا ہے، شرم کا سبق دیا ہے، طہارت کا سبق دیا ہے، پاکیزگی کا سبق دیا ہے، اور ناچ گانا اور ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ منع کیا ہے۔ تو پہلا طبقہ تو ہمارا یہ ہے کہ جو دنیا دار ہے، اور ان میں سے نوجوان جو ہیں وہ اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ دوسرا طبقہ ہمارا دینداروں کا ہے۔ دینداروں کے اندر بھی یہ دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر بندہ مشہور ہونے کے چکر میں ہے، فیمس ہونے کے چکر میں ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، میں فیمس ہو جاؤں، دنیا میں میرے چاہنے والے بہت سارے ہوں۔ لیکن انہوں نے جس چیز کو بنیاد بنایا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، جس چیز کو انہوں نے بنیاد بنایا وہ بنیاد انتہائی خطرناک ہے۔ بہت سارے ایسے مذہبی لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے صحابہ اکرام کو نشانہ جو ہے وہ بنایا، صحابہ اکرام پر تبرہ کیا، صحابہ اکرام پر دبے لفظوں کے اندر جو ہے ان کی نفی کی، ان کے اوپر بات کی، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے فالورز بن جائیں، لوگ ہمیں سنیں، زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ ہم فیمس ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے چینل کو سبسکرائبر جو ہیں وہ مل جائیں گے، آپ کو فالور جو ہیں وہ مل جائیں گے، ملین کے اندر بھی ہوں گے، اور جو ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر جو ہے وہ کروڑوں کی تعداد میں بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ لوگ کہ جن میں آپ مشہور ہونا چاہ رہے ہیں، ان سب کا اور آپ کا اپنا جو کچھ آپ ان کی تربیت کر رہے ہیں، جو کچھ آپ ان کو سمجھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، یاد رکھیں قیامت کے روز اس کا جواب دہ آپ ہوں گے، آپ کو قیامت کے روز اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ جو صحابہ کرام کو نشانہ بنا کر فیمس ہونے کا جو چکر ہے، یہ دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے ذلت و رسوائی ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام تو وہ شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سب سے راضی ہے، ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت اور ان کی کامیابی، دنیاوی کامیابی، اخروی کامیابی اور جنت کی ضمانت، یہ تو اللہ رب العالمین ان کو دے چکا ہے۔ ان کی شخصیت پر، ان کی ذات کے اوپر اور ان کی صفات کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ کوئی ان کو گالیاں بکے یا کچھ بھی کرے، لیکن آپ نقصان اپنا کر رہے ہیں۔
تو خدا را فیمس ہونے کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد مت کریں۔ اور میں یہ بات بھی ساتھ میں ایڈ کروں گا، جو دنیا دار طبقہ ہے وہ ان سے بھی شاید زیادہ خطرناک یہ مذہبی طبقہ ہے، اس لیے وہ بے دین ہے، ان کو دین کی سمجھ نہیں ہے، اور دنیا کے کسی بھی موڑ کے اوپر ان کو اگر کوئی سمجھا دے کہ آپ اپنی عمر کا خیال کریں، آپ اپنے حقوق کا خیال کریں، آپ اپنی حیا کا خیال کریں، تو انہیں سمجھ آ سکتی ہے۔ لیکن یہ مذہبی طبقہ جو ہے، جو صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرنے کے بعد اپنے فالورز کو بڑھانا چاہتا ہے، یہ چونکہ مانتا ہی نہیں ہے کہ میں غلطی کے اوپر ہوں، جب یہ اس بات کو نہیں مانتا کہ میں غلطی پر ہوں تو وہ کس طریقے سے وہ توبہ کر سکتا ہے، جبکہ وہ مانتا ہی نہیں کہ میں غلطی کے اوپر ہوں۔ تو صحابہ کرام کو نشانہ بنانے کی بجائے اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو سمجھائیں اور اپنے عقیدے کو درست کریں، عقیدہ توحید جو ہے وہ لے کر آئیں، اور جو عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے اس عقیدہ کے اوپر چلیں جو اہل سنت والجماعت کا ہے۔ افراط و تفرید کا شکار مت ہوئیں، اپنے آپ کو بھی سمجھائیں۔ اور میں ان تمام احباب کو جو مذہبی لوگ ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ آپ جس شخصیات کو فالو کر رہے ہیں جو صحابہ کرام پر تبرہ بازی کر کے جو ہے وہ داد وصول کرنا چاہتے ہیں، تو یہ صرف دنیا تک ہے، آپ اللہ کے لیے ان کو چھوڑ دیں، اللہ کے لیے ان کو چھوڑ دیں، خود مطالعہ کریں، قرآن پاک پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، احادیث پڑھیں، اور جو صحابہ کرام کے مشاہدات ہیں ان کے اوپر بات کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ سے اس حوالہ سے سوال ہی نہیں کرنا کہ صحابہ کرام نے کیا کیا تھا، آپ اس کے جواب جو ہے وہ دو، اللہ نے آپ سے یہ بات نہیں پوچھنی۔ تو میرا آپ سب سے مشورہ ہے کہ فیمس ہونے کے چکر میں دونوں طبقات سے میں کہوں گا، وہ دنیا دار ہوں، دیندار ہوں، فیمس ہونے کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد مت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اس پیغام کو جو ہے وہ لائک بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں، دین کی بات کو آگے پہنچائیں۔ میں اسی طرح سے انشاءاللہ دین کی باتیں آپ کو بتلاتا رہوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ذو الجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔